آج کا ہمارا موضوع عظمت قرآن، چونکہ 26 رمضان مبارک بھی ہے، آج تکمیل قرآن بھی ہے، تو اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ سامعین ذی وقار، ایک مسلمان کا سب سے زیادہ مضبوط تعلق قرآن کریم سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں دنیا جہان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں اطاعت الہی اور اتباع رسول کا حکم دیتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو پڑھنا عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہمارے لیے دینی، دنیاوی، معاشی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، الغرض تمام پہلوؤں کے بارے میں جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے۔ حق اور سچ کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ سیدھا اور روشن راستہ کون سا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ زندگی کیسے احسن ہو سکتی ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے اس کا بھی پتہ ہمیں قرآن کریم سے چلتا ہے۔ اچھے اخلاق کون سے ہیں یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ بہترین جو ہے وہ رزق کیا ہے، حلال رزق کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ حکمت و دانائی کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ترقی و عروج کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ الغرض قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اسے پڑھنے سمجھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ میں اس کے نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ بھی بیان فرمایا اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب جو ہے وہ بھی ارشاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 8 سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ امت پر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچا جائے۔ افسوس فی زمانہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کے بجائے اسے گھروں میں جزدان و غلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پر کاروبار میں برکت جو ہے وہ کے لیے رکھ دیا ہے، سجا کر غلاف اوپر جو ہے وہ چڑھا کر رکھ دیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں برکت نصیب ہوگی، بجائے اس کے کہ اسے کھولا بھی جائے، اس کی تلاوت بھی کیا جائے، اور تلاوت کرنے والے بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس کتاب میں ان کے لیے کیا فرمایا۔ تو سامعین ذی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو سینے سے لگا کر حرز جاں بنائے رکھا اور اس کے دستور و قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے، تب تک دنیا بھر میں ان کی شوکت کا ڈنکا بجتا رہا اور غیروں کے دل مسلمانوں کا نام سن کر دہلتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مقدس کتاب ہمیں ہر اس چیز کی طرف بلاتی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جس کا ہمیں فائدہ ہو، اور یہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی تلقین کرتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسے رحمت، نصیحت، شفا اور ہدایت بھی قرار دیا۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے یہ صحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
رحمت بھی ہے۔ تو آئیے اب حدیث طیبہ کی روشنی میں قرآن کریم کی اہمیت و عظمت کو اور فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصدق الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے سچی بات جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، یعنی سب سے سچی بات کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر رہا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ مسلم شریف کی ہدایت سے حدیث پاک ہے کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا وہ پھر ذلیل ہو گیا، وہ خوار ہو گیا۔ تو سامعین ذی وقار، اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم قرآن کے دامن کو پکڑ لیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 2 عظیم چیزیں جو ہے وہ آپ کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے۔ پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے کہ میں تم کو اپنے بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی قرآن کریم کا دامن بھی پکڑ لو، اور سرکار نے فرمایا میری آل کا جو ہے دامن پکڑ لو، یہ تم نے کہیں بھی ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو سامعین ذی وقار، یقیناً جو قرآن کریم سے لو لگا لیتا ہے اللہ پاک اس پر رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں خوب برکتیں ملیں گی، اس کی تلاوت سننے والے کو بھی ثواب اور خوب جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جبکہ جو قرآن پاک سے منہ موڑے، اس سے دور بھاگے، اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اس سے دل نہ لگائے، تو اپنے دل کو اس کے نور سے روشن نہ کرے، تو ایسے بد نصیب کے لیے پھر کیا ہے؟ معرومی ہی معرومی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، امت کے سہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں، اس نے قرآن میں سے کوئی چیز بھی یاد نہیں کر رکھی، تو سرکار نے فرمایا وہ ایک ویران گھر ہے، کہ وہ بالکل ویران ہے، اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کلام الہی سے خوب محبت کرنے والے بن جائیں، اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر تمام نفلی عبادات ترک کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے وہ معمول تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کثیر مصروفیات کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ عشق کی حد تک جو ہے وہ لگا ہوتا، عشق تھا قرآن کے ساتھ۔ یعنی کہ انسان کو جب عشق ہو جائے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام اب کرنا ہی کرنا ہے، تو ان کو قرآن کریم سے اس طرح عشق تھا، اس طرح محبت تھی۔ آپ رمضان المبارک میں روزانہ دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کر لیتے تھے، اور تراویح کے بعد نوافل میں ہر 3 رات میں 1 مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ آج ہم کو تو رمضان المبارک میں یہ جو نماز تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، یہ بھی اگر ہر بندہ سوچے تو سب کو یہ بھی سننا نصیب نہیں ہوا، سب کو یہ بھی سننا نصیب نہیں ہوا۔ کوئی 3 پڑھ کے چلا، 4 پڑھ کے چلا گیا، کوئی 8 پڑھ کے چلا گیا، کوئی 12 پڑھ کے چلا گیا، ایک دن چھوڑ دی، اگلا دن۔ تو پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے تو قرآن کریم 1 مرتبہ جو ہے تراویح میں جو روٹین سے پڑھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں سنا گیا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ قرآن کریم سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ حضرت امام قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے ایسے ولی تھے کہ آپ نے طواف کے دوران 12,000 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کیا طواف کے دوران۔ تو حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بھی اس طرح آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ ہر رات اور دن میں 1 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں، اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم صبح اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ کئی تو ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو ایک ختم بھی نہیں ہوا ہوگا۔ قرآن کریم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھی جا کے سو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح جا کر پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس کو ہمیں جو ہے وہ معمول بنا لینا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد زیادہ نہیں تو 1 رکوع 2 رکوع 1 پاؤ کچھ نہ کچھ تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے نا، اور قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے۔ اکثر جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اگر قرآن کریم صحیح نہیں پڑھنا آتا تو اسے سیکھیں،
علم سیکھنے میں جو ہے وہ کوئی شرم نہیں ہے، دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ جی وہ اب ہماری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے کہ اب جو ہے وہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہو، اب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہو، اب قرآن کریم جو ہے وہ سمجھ رہے ہو. تو دین میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم جن کو صحیح نہیں پڑھنا آتا مجھے بتائیں تو میں بھی حاضر ہوں. بے شک کوئی ایسا وقت بنا لے، کوئی ایسا ٹائم بنا لے کہ بچے تو قرآن کریم پڑھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری تو روٹین ہے کہ میں تو اب 24 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہوں. صبح بچوں کو دن ٹائم جو ہے وہ حفظ کی کلاس، شام کو تقریباً ادھر ہی ہوتا ہوں. تو آپ معمول بنا لیں، جو بندہ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. جو بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ الگ ٹائم بنا لیں تو میں وہ ٹائم دینے کے لیے بھی تیار ہوں. تو اس لیے آپ قرآن کریم جو ہے وہ اگر کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، تو ہر معاملے میں جو ہے بندہ ناچیز حاضر ہے کہ جس انداز میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو قرآن کریم پڑھایا جائے گا، آپ کو ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا، آپ کو تفسیر بھی پڑھائی جائے گی. تو آپ جو ہے وہ صرف ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے. تو اگر آپ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ وہ کلاس کی ایک روٹین بن جائے گی. بڑوں کے لیے جو ہے وہ بھی ہم ادھر کلاس جو ہے وہ لگا لیں گے، جو بھی ٹائم بنا آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ، تو اس میں قرآن کریم کا جو ہے وہ آپ کا تلفظ جو ہے وہ بھی اچھا کرا دیا جائے گا انشاءاللہ. اور ترجمہ جو ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ سمجھ تب آئے گا جب ہم قرآن کے ساتھ محبت کریں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے. جب قرآن کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھنے کی تو دور کی بات ہے. اس لیے پہلے معمول بنائے قرآن کریم کو پڑھنا، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا ترجمہ پڑھنا، پھر اس کی تفسیر میں جانا، تاکہ جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ محبت ہو جائے، قرآن کریم کے ساتھ عشق ہو جائے.